الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادر اعلیٰ حضرت استاد زمن علامہ حسن رضا خان علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، خواجہ ہند وہ دربار ہے آنا تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے آنا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے، گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے، واہ اے ابر کرم زور برسنا تیرا، واہ اے ابر کرم زور برسنا تیرا، اپنا در پاک پھر سے دکھا دے اے پیارے، اپنا در پاک پھر سے دکھا دے اے پیارے، آنکھیں ٹھنڈی ہو دیکھ کے روضہ تیرا، آنکھیں ٹھنڈی ہو دیکھ کے جلوہ تیرا۔ بہت سارے اشعار اس میں موجود ہیں۔ مقطع میں استاد زمن فرماتے ہیں، محی الدین غوث ہیں، محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین ہے، محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین ہے، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا۔ شاید کہ آپ سمجھ نہیں پائے اس شعر کو، اس لیے ہاتھ باندھ کے چپ سے بیٹھے ہیں۔ استاد زمن فرما رہے ہیں کیا کہ محی الدین غوث ہیں، غوث اعظم کا لقب ہے محی الدین، یعنی دین کو زندہ کرنے والے، دین کو تازہ کرنے والے، دین کو تازہ کرنے والے غوث ہم سنیوں کے یہاں ہیں۔ وہابی دیوبندی بدعقیدہ کے یہاں نہ کوئی غوث ہے، نہ کوئی خواجہ ہے، نہ کوئی ولی ہے۔ جب وہ مرتے ہیں نہ فاتحہ ہوتا ہے نہ درود ہوتا ہے۔ ہم سنیوں کے یہاں دین کو زندہ کرنے والے غوث بھی ہیں۔ معین الدین کا معنی ہے دین کا چراغ، دین کو روشن کرنے والے۔ دین کا چراغ کون ہے؟ غریب نواز ہیں۔ ایک طرف دین کو زندہ کرنے والے غوث اعظم بھی ہمارے پاس ہیں، دوسری طرف دین کو روشن کرنے والے سرکار غریب نواز بھی ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کے بھائی مقطع میں علامہ حسن رضا خان فرماتے ہیں، اے سنیوں تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اے بریلیوں تم کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ تم کمزور ہو لیکن تمہارے پاس غوث اعظم بھی ہے، تمہارے پاس غریب نواز بھی ہے۔ اسی لیے استاد زمن نے کہا محی الدین غوث ہے، خواجہ معین الدین ہے، کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا۔ اے ہائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان غوث اعظم، عظمت غریب نواز، دربار دیوان شاہ بابا۔ محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین ہے، اے
حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا. اللہ کا کرم ہے ان بزرگان دین کے وجہ سے ہمارا عقیدہ سلامت ہے, ایمان محفوظ ہے. مجھ سے پہلے آپ لوگوں نے حضرت العلام حضرت علامہ مولانا غلام علی رضوی مجاہدی صاحب سے ان کی بہت اچھے بیان آپ سماعت فرما رہے تھے. پھر میرے بعد بھی ایک بنگلہ زبان میں تقریر آپ سنیں گے, وہ میرے روم میں مدرسہ میں بھی ہے. حضرت علامہ مولانا باقی باللہ صاحب وہ بھی آئے ہیں اور وہ بھی میرے روم میں ہے. میرے بعد ان کی تقریر ہوگی انشاءاللہ, وہ بھی بہت جلدی آئیں گے اور بنگلہ زبان میں آپ لوگوں کو تقریر سماعت کریں گے اور تقریر سنائیں گے آپ لوگوں کو. اور نعت پڑھنے کے لیے آپ تو پہچانتے ہی ہیں, آپ کا ہمارے داسپور ضلع کے رہنے والے انہوں نے خود ہی کہا کہ دم کس میں دیکھتے ہیں, لیکن چونکہ چاہے وہ داسپور کے ہو یا ہم دیورا کے ہوں, لیکن ہم سب جو ہے دیوان شاہ بابا کے دربار میں ہیں. یہاں جب پہنچ جاتے ہیں تو پھر دیوان شاہ بابا کا جب فیضان ہوتا ہے سب دمدار ہو جاتے ہیں. اپنا آئے بیگانہ آئے, اپنا آئے پرائے آئے, ہندو آئے مسلم آئے, جو بھی آئے, دیوان شاہ بابا سبوں کو دمدار بنا دیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. حافظ الطاف صاحب سے بھی آپ نعتوں و منقبت کے اشعار سماعت کیے ہیں. ہمارے نقیب جلسہ جناب سید طاہر صاحب سے بھی آپ ان کی اچھے نقاب سن رہے ہیں. اور سب سے پہلے جلسہ کے آغاز کے بعد ایک نعت کے فوراً بعد جو ہے وہ بہت اچھے انداز میں نعت نبی گنگنا رہے تھے اور میں کمرے سے سن رہا تھا. حضرت حافظ قاری غلام مصطفیٰ صاحب قبلہ سے ان کے بہت میٹھی انداز میں آپ نعت بھی سماعت کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ سبوں کے پڑھنے کو قبول فرمائے. اور جتنے بھی آپ لوگ یہاں آئے ہیں آپ لوگ بھی بڑے مبارکباد کے لائق ہیں, اس لیے کہ ٹھنڈی کے موسم میں رات 11 بجنے کے بعد آدمی بستر میں چلے جاتے ہیں, کمبل میں گھس جاتے ہیں, لیکن آپ لوگ مبارکباد کے لائق ہیں کہ آپ آج گرم بستر پر نہیں بلکہ رسول پاک کی محبت میں, غریب نواز کی محبت میں, دیوان شاہ بابا کے دیار میں سجنے والے محفل میں آپ اور ہم بیٹھے ہیں. اور یقین جانیے جب تک آپ بیٹھے رہیں گے, ہر دن تو سوتے تھے, ہر دن نہ جانے کیا کیا کرتے تھے, لیکن آج غریب نواز کی محبت میں یہاں آ کے بیٹھے ہیں. جب تک بیٹھے رہیں گے حدیث پاک کی روشنی میں آپ کے نامہ اعمال میں نیکی ہی نیکی لکھا جائے گا. کہیے سبحان اللہ. جب تک یا رسول اللہ زندہ باد. حضرت العلام حضرت علامہ مولانا باقی باللہ رضوی صاحب وہ تشریف لا چکے ہیں. اصل میں ان کو معلوم نہیں تھا کہ پروگرام کس انداز کا ہو رہا ہے. وہ اپنا جو ہے آپ جانتے ہیں جس عالمانہ شان سے, جس خطیبانہ انداز کی باتیں سمجھے کہ اپنے علاقہ بستی حساب سے آ گئے ہیں. حالانکہ میں نے ان کو ریکویسٹ بھی کیا کہ دوبارہ منگوا لیا جائے, مگر یہ حضرت کی خاکساری ہے. حضور دیوان شاہ بابا کے دربار سے جو کچھ بھی ملا ہے ان کو اس لیے اپنی خاکساری کو دکھاتے ہوئے وہ اسٹیج پر جلوہ بار ہوئے. ان سے آپ بھرپور ان کا بیان آپ سماعت کریں گے. اتنے ٹھنڈی کے باوجود آپ لوگ یہاں آئے ہیں اور غریب ہمارے مرد حضرات سے زیادہ ہماری عورتیں ہیں جو ماں بہنیں یہاں آئی ہیں, وہ کثیر تعداد میں آئی ہیں. بالکل کرسی سے بھر گیا ہے اور پیچھے جگہ بھی نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد جب پروگرام ہوگا نا اور بڑا پنڈل کیا کہہ رہے ہیں اور بڑھایا جائے گا. دیوان شاہ بابا نوجوان فاؤنڈیشن کی جانب سے الحمدللہ ہمارے نوجوان بالکل ایکٹیو ہیں. جو ہمارے مربی بوڑھے مربی جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ اس میں آ رہے ہیں, ساتھ دے رہے ہیں, بچوں کا ہمت بڑھا رہے ہیں اور ہونا بھی چاہیے. ایسی اگر ہمت بڑھاتے جائیں گے مربی حضرات تو ہمارے نوجوان اسی طرح جذبہ کے ساتھ اور ترقی کریں گے اور کام بھی کریں گے. اللہ ان کا بدلہ اور عطا فرمائے گا. اللہ تعالی ہمارے نوجوان کو اور کامیاب بنائے, سبوں کے کامیاب روزی روزگار میں, اور اللہ خوب برکت عطا فرمائے. اسی طرح دین کے کام بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اب تقریر شروع کیا جائے. تقریر شروع کرنے سے پہلے اگر وہ صرف ہمارے چینل والے بھی آئے ہیں, وہ ہمارے بستی سے پچھم بیٹا سے آئے ہیں وہ ریکارڈنگ کرنے کے لیے, تو بہرحال آپ جو ہیں اس کے علاوہ جو بھی موبائل میں کیمرہ وغیرہ کر رہے ہیں, چونکہ میں فوٹوگراف اور ویڈیو وغیرہ سے بچتا ہوں, آپ تصویر کش نہ کر کے ریکارڈنگ کیجئے. اللہ برکت عطا فرمائے گا. اور ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علی ساؤنڈ کا تو کوئی جواب نہیں ماشاءاللہ, بہت بہترین وہ بجا رہے ہیں تو بولتے بھی جائیں گے تو کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا. آپ درود شریف لیکن
بہت سست انداز میں پڑھ دیے ہیں. اور ایک بار درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب سے پہلے درود شریف کی فضیلت سن لیجیے حدیث پاک کی روشنی میں. یہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے. رجب کا مہینہ چل رہا ہے, یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے. نبی کی شان, ہم جس نبی کی بارگاہ میں درود پڑھ رہے ہیں, ہمارا عقیدہ ہے ہمارا نبی زندہ ہے. نبی زندہ ہے. ہمارا عقیدہ ہے ہمارا نبی حاضر و ناظر بھی ہے. اللہ نے ہمارے نبی کو علم غیب بھی دیا ہے. ہم سنی بریلیوں کا عقیدہ ہے ہمارے نبی کو اللہ نے مختار کل بنایا ہے. خالق کائنات نے میرے نبی کو, اللہ خالق ہے لیکن اس کا مالک اللہ نے میرے نبی کو بنایا ہے. یہاں تک کہ جتنے نبی دنیا میں آئے, ہر نبی خواہش کرتے رہے, تمنا کرتے رہے, اے رب تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام بار بار خواہش کرتے رہے, ادھر سے جواب آتا رہا لن ترانی لن ترانی یا موسیٰ لن ترانی, اے موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتے. مگر موسیٰ کہتے رہے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تجھے, کوئی دیکھ نہیں سکے. لیکن اسی رجب کے مہینے میں 26 تاریخ جو آئے گی انشاءاللہ اس میں بھی مسجد میں پروگرام کیا جائے گا. اسی رجب کی 26 تاریخ کو اللہ کے پیارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے 26 تاریخ کا دن گزر کے جو رات ہے, 27ویں رجب کی جو شب ہے, اس رات میں اللہ نے میرے نبی کو اپنے قرب خاص میں بلایا. لامکہ پہنچے اور پہنچ کر میرے نبی وہاں اللہ کا دیدار فرمایا. ایک حدیث سنیے, میرے نبی فرماتے ہیں جب شب معراج میں اللہ سے ملنے گیا, اللہ کا دیدار کرنے گیا, جنت سے گزر ہوا تو میں نے وہاں ایک نہر دیکھا. جنت میں جنت کا ایک نہر بہ رہا ہے اور اس نہر میں جو پانی بہ رہا ہے وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے. اس میں جو نالی بہ رہا ہے وہ شہد سے بھی زیادہ مٹھاس اس پانی کے اندر موجود ہے. میں نے جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل تم میرے ساتھ ساتھ ہو, جنت کا دیدار کرا رہے ہو, بتا بھی رہے ہو, اچھا جبرائیل یہ بتاؤ یہ نہر کس کے لیے ہے؟ یہ میٹھا پانی, یہ دودھ سے زیادہ سفید لذت بھرا پانی, اتنا خوبصورت پانی کون لوگ پیئیں گے جنت میں آنے کے بعد؟ اس وقت حضرت جبرائیل نے کہا یا حبیبی یا رسول اللہ, آپ کی امت میں سے جو لوگ رجب کے مہینے میں آپ پر درود کریں گے ان کے لیے خاص یہ نہر تیار کیا گیا ہے. اس لیے رجب کا مہینہ ہے, آپ لوگ جھوم جھوم کر درود پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب آئیے بالکل باضابطہ اب جو ہے تقریر شروع کیا جاتا ہے. اس سے پہلے ایک بار کہیے ہاتھ اٹھا کر یا خواجہ غریب نواز. الحمدللہ غریب نواز خواجہ غریب نواز کے چاہنے اور ماننے والے ہیں. جمعہ میں بار بار آپ سن چکے ہیں اور آپ لوگوں کی خواہش بھی ہے خواجہ غریب نواز کی سیرت اور ان کی زندگی کا کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا. خواجہ غریب نواز پیدا کہاں ہوئے؟ خواجہ غریب نواز سنجر کے علاقے میں پیدا ہوئے, اس لیے ان کو سنجری بھی کہا جاتا ہے. عراق میں ایک جگہ ہے, گاؤں ہے جس کا نام ہے سنجر, وہاں میرے غریب نواز پیدا ہوئے. قربان بلکہ لاکھوں نہیں کروڑوں سلام ہے غریب نواز کے ابو جان خواجہ سید غیاث الدین پر. لاکھوں نہیں کروڑوں سلام ہو خواجہ غریب نواز کی امی جان جن کا نام ہے سیدہ ماہ نور بی بی رضی اللہ تعالی عنہا پر. ایسا بیٹا پیدا کیا جو ہندوستان آنے کے بعد ہزاروں نہیں 90 لاکھ سے زیادہ کافروں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا. قربان جائیے ایسے باپ پر, قربان جائیے ایسی ماں پر جنہوں نے ایسے بیٹا کو تربیت دیا. خواجہ غریب نواز کی زندگی میں آنے سے پہلے, خواجہ غریب نواز کے تعلق سے بیان کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں جس
نے اتنا اچھا بیٹا ہمیں دیا، جس نے ہندوستان کا راجہ خواجہ کو ہم غریبوں کے لیے عطا فرمایا، ان کی ماں کے بارے میں تھوڑا بیان کر دیا جائے، ان کے ابو کے بارے میں تھوڑا بیان کیا جائے۔ یاد رکھیے ہمارے گھر میں بھی، ہمارے آنگن میں بھی، ہمارے علاقے اور بستی میں بھی ہر دن نہ جانے کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ بڑا ہونے کے بعد کوئی بچہ جواری ہو رہا ہے، بڑا ہونے کے بعد کوئی نوجوان شراب پی رہا ہے، بڑا ہونے کے بعد کوئی لڑکی کو لے کے بھاگ رہا ہے، ماں باپ کا ناک کاٹ رہا ہے۔ اور ہمارے معاشرے کا نوجوان بڑا ہونے کے بعد ماں باپ کو گھر سے دھکا مار کے نکال رہا ہے۔ بڑے ہونے کے بعد کبھی ماں باپ کا گستاخ، کبھی اللہ کے ولیوں کا گستاخ، کبھی اللہ کے نبی کی گستاخی کرتا ہے۔ مگر قربان جائیے غریب نواز کے ابو اور امی پر کیسا بیٹا پیدا کیا تھا، بڑا ہوا ماں باپ کا وفادار ہوا، اور بڑا ہوا نبی کا وفادار ہوا، اور اللہ کا وفادار ہوا۔ بلکہ یوں سمجھیے سنت و شریعت کا ایسا پابند بنا، ایسا پابند بنا، اللہ و رسول کا ایسا کرم ہوا۔ وہی غریب نواز جو ایک ماں کے پیٹ میں تھے، غریب نواز کی امی جان فرماتی ہے ابھی وہ بچہ دنیا میں نہیں آیا، جیسے ہی وہ میرے پیٹ میں آیا، سیدہ ماہ نور بی بی فرماتی ہے میں ابھی پیٹ میں بچہ آنے کے بعد 1 مہینہ ہوا، 2 مہینہ ہوا، 3 مہینہ ہو گیا، جیسے ہی 4 مہینہ ہوا اور اس بچے کے اندر جیسے ہی جان ڈال دی گئی۔ 4 مہینے کے بعد بچوں میں جان ڈالی جاتی ہے، جیسے ہی جان ڈالی گئی وہ بچہ پیٹ میں حرکت کرنے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ اب اس کے اندر جان آ گئی۔ میں رات میں عشاء کی نماز کے بعد اس قرآن کی تلاوت کرتی، پھر سو جاتی، پھر آدھی رات میں اٹھ جاتی، تہجد کی نماز پڑھتی۔ ہر دن میں کیا دیکھتی ہوں، جب سے بچے کے اندر جان ڈالا گیا، سیدہ ماہ نور بی بی فرماتی ہے بستی کی ساری عورتیں سو جاتی تھی، مگر میں رات میں وضو بنا کے مصلی بچھا دیتی، بچھا کے تہجد کی نماز ادا کرتی، رب کی بارگاہ میں رو رو کے دعا کرتی۔ ایک دن مصلی بچھا کے عبادت کر رہی تھی، میرے پیٹ کے اندر سے آواز آنے لگی، اللہ 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 اللہ۔ میں گھبرا گئی، ڈر گئی، آخر آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ میں ادھر ادھر دیکھ رہی ہوں مگر کہیں سے آواز نہیں۔ جب میں نے غور کی تو دیکھ کیا رہی ہوں، میرے پیٹ سے آواز آ رہی ہے۔ میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں، اے رب تعالیٰ میرے پیٹ سے اللہ اللہ کی آواز کون دے رہا ہے؟ غیب سے آواز آتی ہے، اے ماہ نور بی بی تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، تم بڑی نیک عورت ہو، تم بڑی مقدس خاتون ہو، تمہارے پیٹ میں اللہ نے اللہ کے ولیوں کا بادشاہ، ہندوستان کا راجہ غریب نواز کو پیدا کیا۔ ابھی غریب نواز آئے نہیں ہندوستان، ابھی غریب نواز دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئے، ابھی میرے غریب نواز ماں کے پیٹ میں ہے، ماں کے پیٹ میں رہ کر اللہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ ذرا سوچئے کیسے تھے غریب نواز، کیسے تھے ان کے ابو امی۔ یاد رکھیے جب ماں اور باپ یہ دونوں نیک ہوتے ہیں، پھر جا کے اس کے گھر کا بیٹا اور بیٹی نیک ہوتے ہیں۔ جس گھر کا باپ شرابی ہو، جس گھر کا باپ جواری ہو، جس گھر کا باپ سود خور ہو، جس گھر کا باپ نشہ کرنے والا ہو، اس گھر کا لڑکا لڑکی کب نیک بنیں گے؟ اس لیے اگر چاہتے ہو تمہارا بیٹا نام روشن کرے، اگر چاہتے ہو تمہارے گھر کے بچے نیک بنے، سب سے پہلے تم نیک بن جاؤ، یقین جانو تمہارے گھر کے بچے نیک بن جائیں گے۔ اور آگے چلیے، غریب نواز ماں کے پیٹ میں ہے مگر اللہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ کیا اس کی تقریر میں سنانے والی بات ہے؟ نہیں نہیں، اس سے کچھ سمجھنے کی بھی بات ہے۔ ذرا آپ کو افسوس نہیں ہوتا ہے وہ غریب نواز ماں کے پیٹ میں رہ کے بھی اللہ اللہ کرے؟ آج ہمارے بزرگ ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، داڑھی سفید ہو گئی ہے، ابھی بھی داڑھی میں کھور پھرا رہے ہیں، ابھی بھی داڑھی کو زمین میں گرا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں چلتا، آپ کو معلوم نہیں ہے یہ داڑھی عورتوں کو نہیں دیتا اللہ، جو مرد ہوتا ہے مرد کو دیتے ہیں، مرد کو اللہ دیتا ہے۔ یہ داڑھی مرد کی شان ہے، مگر افسوس تم اس داڑھی کو چہرے سے گرا کے عورت بننا چاہتے ہو، کیا بتانا چاہتے ہو دنیا والے کو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تم نبی کی سنت جب خور میں چاٹ چاٹ کے گراتے ہو، مدینہ سے مدینے والے آقا کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ میرا کلمہ پڑھنے والا، میرا امتی میری سنت کو کھور سے پھیر رہا ہے، میری سنت کو درجہ سے گرا رہا ہے۔ سوچو اگر اسی حال میں تمہارا انتقال ہو گیا، قبر میں
جب منکر نکیر آئیں گے تیسرا سوال ہوگا رسول کے سامنے تمہارا کھڑا کیا جائے گا، اے منہ لے کے نبی کے پاس کیا جواب دو گے؟ تم کیا سمجھتے ہو جب بوڑھے ہو جاؤ گے تب رکھو گے؟ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اگر جوانی میں موت آ گئی تو کیا کرو گے؟ بچپن میں موت آ گئی تو کیا کرو گے؟ موت کی کیا گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ اس لیے میرے نوجوانوں، اس لیے میرے بزرگوں، چہرے میں داڑھی سجاؤ اور مسجد کو آباد کرو۔ وہ غریب نواز ماں کے پیٹ میں اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، تم بوڑھے ہو گئے ہو، داڑھی سفید ہو گئی ہے، ابھی بھی اللہ کا نام لینے کا ٹائم نہیں ہوا، ابھی بھی اب اللہ کا نام لینے کا شوق نہیں آیا۔ یقین جانیے جو لوگ اللہ کرتے ہیں اللہ اسی کو بلند کرتا ہے، جو لوگ اللہ کرتے ہیں اسی کو اللہ بڑا کرتا ہے، جو لوگ اللہ کرتے ہیں وہی لوگ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں، مرنے کے بعد قبر میں بھی کامیاب ہوتے ہیں، آخرت میں بھی انہی کو کامیابی ملتی ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، ہمیشہ اللہ کرو۔ چلو اور آگے چلتے ہیں۔ غریب نواز ماں کے پیٹ میں ہے، غریب نواز کی امی کہتی ہے میرا بیٹا پیٹ میں ہے، مگر پیٹ میں اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور آگے چلیے غریب نواز، اور یہ بہت سارے واقعات اس میں پیش آئے ہیں، لیکن مجھے حیات سنانا ہے، ان کی سیرت سنانا ہے، موت تک آپ کو لے جانا ہے، کچھ واقعات، اور اصلاح اصل مقصد ہے میرا۔ اور آگے دیکھیں غریب نواز پیدا ہو گئے، دنیا میں تشریف لائے، سرکار خواجہ غریب نواز۔ ہم لوگ اجمیر جاتے ہیں بس دیکھ کے آ جاتے ہیں، لیکن آج کے بعد جب آپ اجمیر جائیں گے دل میں غریب نواز کی محبت لے کے جائیں گے، ان کی عقیدت لے کے جائیں گے، اس لیے کہ اب آپ کے دل میں آج کے بعد غریب نواز کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ سو تو نہیں رہے؟ کہیے یا خواجہ غریب نواز، ہاں بیدار رہیے۔ غریب نواز پیدا ہو گئے، غریب نواز پیدا ہو گئے۔ غریب نواز کی امی، غریب نواز جب بڑے ہوئے، تھوڑے سے بڑے ہونے کے بعد غریب نواز کی امی ان کو اچھا کپڑا پہنا کر گاؤں کے جو مکتب تھا مکتب میں بھیج دی۔ غریب نواز جاتے، وہیں سے پڑھ کے آ جاتے، اور تعلیم کا سلسلہ چل رہا تھا۔ غریب نواز ابھی زیادہ بڑے نہیں ہوئے تھے، تقریباً 15 سال کے تھے، ان کے ابو کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تقریباً 15 سال کے تھے، ان کے ابو کا انتقال ہو گیا۔ گھر کی پوری ذمہ داری غریب نواز کے سر پر آ جاتی ہے۔ سرکار غریب نواز کوئی غریب گھر کے لڑکے نہیں تھے، ایسا نہیں کہ بس ایسے تھے، نہیں۔ عام طور سے آج کل کیا ہوتا ہے، جو غریب گھر کا لڑکا ہوتا ہے انہی کو مدرسہ میں ڈالا جاتا ہے۔ مالدار لوگ سمجھتے ہیں ہم انجینئر بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے، یہ بنائیں گے، وہ بنائیں گے، کچھ بن نہیں پاتا ہے۔ لاسٹ میں کام میں جاتے نہ ادھر کا ہوا نہ ادھر کا ہوا۔ غریب نواز بہت بڑے جائیداد کے مالک تھے۔ ان کی جب ابو تھے سید غیاث الدین، یہ نام بھی یاد رکھیے۔ جب آئے ہیں ہیرو ہیروئن کا نام تو بہت یاد کریں آپ لوگ، کبھی کبھی غریب نواز کے ابو کا نام بھی یاد کیجیے۔ غریب نواز کے ابو کا نام کیا ہے؟ سید غیاث الدین۔ بھولیں گے بھی نا؟ یہ جلسہ بھی ہے، میرا درسگاہ بھی ہے، کیونکہ اسی علاقے کے آپ لوگ ہیں، باہر تو میں نہیں گیا ہوں، اس لیے تھوڑا تھوڑا یاد بھی کرنا اپنے سبق کی طرح۔ غریب نواز کے ابو کا نام کیا ہے؟ سید غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی امی کا نام سیدہ ماہ نور بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یاد رہے گا ماہ نور بی بی۔ غریب نواز کے ابو کا نام سید غیاث الدین اور ان کی امی کا نام سیدہ ماہ نور بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سید سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو ابھی غریب نواز 15 سال کے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ پوری ذمہ داری غریب نواز کے سر پہ آ گئی۔ غریب نواز مدرسہ بھی جاتے، پڑھائی بھی کرتے، اور ساتھ ساتھ گھر کی پوری ذمہ داری سنبھالتے۔ غریب نواز کے ابو کا ایک بہت بڑا پھل کا باغیچہ تھا، پھل فروٹ کا، اس میں سیب تھا، انگور تھا، طرح طرح کا پھل فروٹ تھا، اور وہ پھل کا بہت بڑا ایک باغان تھا، بہت بڑا ایک باغیچہ تھا۔ جب غریب نواز کے ابو کا انتقال ہو گیا، پورے باغیچے کی ذمہ داری غریب نواز کے اوپر آ گئی۔ ہر دن گھر سے پڑھائی کرنے کے بعد جاتے باغ میں، پورے باغ میں جو لوگ کام کرتے ان کو دیکھ بھال کرتے، اور جو کچھ اس سے آمدنی نکلتا، دن بھر جتنا انکام ہوتا، سنیے ہم لوگ کیا کرتے انکام کا، اور وہ کیا کرتے سنیے، دن بھر جو کچھ انکام ہوتا اس کو 2 بھاگ کرتے۔ اگر دن میں لاکھ روپیہ کماتے تھے، 50,000 جیب میں رکھتے تھے، اور 50,000 غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، مفلسوں میں، بیواؤں میں اس کو تقسیم کر دیتے۔ کہیے سبحان اللہ۔ آدھا 50,000 کچھ کرے گا،
जितना भी रहे वो उतना कंजूस बन जाता है। फातिहा मिलाद के जाइए 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया पता कुछ नहीं, सबसे गरीब बस्ती रही है। इस तरह नहीं करना। देखिए जो अल्लाह के राह में लुटाता है ना, अल्लाह उसको और अता करता है। और जो लोग कंजूस बनते हैं उसके अलमारी में पैसा रह जाता है, कब्र में पहुंच जाता है, ना पैसा साथ में जाता है। पैसा अगर गरीब मिस्किन को दे देते ना, एक गरीब के हाथ में नहीं जा रहा है पैसा, आपके कब्र में पहुंच जाता है। जो अलमारी में रखते हैं अलमारी में रह जाता है। आपके मरने के बाद आपके बेटा आपस में झगड़ा करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, ये जमीन मेरा, वो जायदाद मैं लूंगा, वो रास्ता मैं लूंगा, ये करूंगा। दिन रात मारपीट कर, बाप कितना मेहनत से कमाया था, जमीन किया था, जायदाद किया था, ना खाया था, ना पिया था, ना गरीबों को दिया था, ना जलसा जुलूस में दिया था, सिर्फ बेटा बेटा करके कमा रहा था, खा रहा था। मरने के बाद बेटा ना चहलिसा कर रहा, ना मिलाद कर रहा बाप के नामे, ना फातिहा कर रहा, ना कुछ कर रहा है, और बेटा आराम से बाप की जमीन ज्यादा पर ऐश मस्ती कर रहा है। बेटा के लिए भी रखिए, लेकिन गरीब नवाज की सोच देखिए, जो कुछ कमाई होती थी आधा अपने जेब में रखते थे और आधा क्या करते थे, गरीबों में, मिस्किनों में, दुखियों में, अल्लाह की राह में खर्च करते थे। हर दिन आधा पैसा जो जेब में रखते थे, नौजवान भाई सुनो, जो आधा पैसा जेब में रखते थे ना, घर जाने के बाद वो सारा पैसा अपनी अम्मी को दे देते थे। फिर अम्मी से कहते, अम्मी मेरा खर्च के लिए 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया मुझे दीजिए, ये पैसा का मालिक आप हैं। समझ रहे नहीं? नौजवान भाइयों, अगर चाहते हो मानदार बनो ना, अपनी माँ की आंख से कभी आंसू मत गिराओ। माँ बड़ी दौलत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। ना बाप को तकलीफ दो, ना माँ को तकलीफ दो। अगर माँ बाप ना होते, नौजवानों तुम नहीं होते। आज जवान हो, खून गर्म है, पैसा कमा रहे हो, माँ बाप को आंखें दिखा के बात करते हो, पैसा कमा रहे ना भी, वो माँ बाप तुम्हारी खातिर कितनी कुर्बानी की तुम समझ नहीं। आज तुम जितना मोहब्बत करते ना अपने बेटे से, तुम्हारे माँ बाप भी तुमसे ज्यादा मोहब्बत किए होंगे, ना खा के तुम्हें खिलाए होंगे। आज तुम जवान हो तो माँ बाप को भूल जाते हो, कहते हो कि नहीं, माँ को गिन गिन के पैसा देते हो। नहीं, माँ बाप को बीनो मत, इतना दो कि माँ बाप खुश हो जाए, दिल से तुम्हारे दुआ करे, अल्लाह तुमको इतना देगा तुम गिन नहीं पाओगे। माँ बाप को कभी रुलाओ मत, उनकी आंख से कभी आंसू मत गिराओ। किससे मिल रहा? गरीब नवाज हमको पैगाम मिल रहा है। गरीब नवाज घर जाने के बाद सारा पैसा अपनी माँ के हाथ में पकड़ाते और कहते, अम्मी इसको रखिए, खर्चा मुझे इतना दे दीजिए, बाकी आप रखिए, जो करना है कीजिए। हर दिन का मामला यही था। अब आइए, गरीब नवाज बाग में है और बाग में सारे लोग काम कर रहे हैं। इतने में उस इलाके में एक मजसूब बुजुर्ग समझते हैं, ऐसे बुजुर्ग जो अल्लाह की इबादत करते करते अल्लाह की याद में गुम हो जाते हैं, उनको अपने आप का भी पता नहीं रहता है कि मैं क्या हूं। इस टाइप के बुजुर्ग, और आम आदमी उसको समझ नहीं पाता, उसको कहते पागल है। हालांकि वो पागल नहीं होते हैं, पागल होते भी हैं तो अल्लाह की याद में पागल हो जाते हैं, अल्लाह की याद में खो जाते हैं। ऐसे बुजुर्ग बस्ती से गुजर रहे थे। बस्ती के छोटे छोटे बच्चे बदमाश होते हैं, वो समझ नहीं पाए, और उस बुजुर्ग को कोई ईंटा मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई गाली दे रहा है, और वो बुजुर्ग जो है बस्ती के रास्ते से इधर से उधर भाग रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे पीछे सबसे लग गए और वो बुजुर्ग आगे आगे जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को मालूम नहीं था कि बुजुर्ग कौन है। बच्चे सब समझ रहे थे कोई पागल होंगे, और बुजुर्ग आगे आगे भाग जा रहे हैं, और ये बच्चे बस्ती के जो है कोई ईंटा मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई बुरा भला कह रहा है। इतने में बुजुर्ग चलते चलते गरीब नवाज के अब्बू के बाग में दाखिल हो जाते हैं। गरीब नवाज के भी बच्चे थे, लेकिन अल्लाह ने उनको शऊर दिया था। जैसे ही गरीब नवाज के बाग में गए, सारे बच्चे ढीला पत्थर मार रहे थे। गरीब नवाज ने रोका और कहा, बच्चे भागो, तुमने क्यों उनको परेशान करके रखा है। गरीब नवाज उनको अपने बाग में लाते हैं, एक कुआं के पास बिठाते हैं, एक पानी लाते हैं, पिलाते हैं, बाग में जाते हैं, अंगूर तोड़ के लाते हैं, बिल्कुल मजेदार पका ताजा अंगूर तोड़ के लाए। लाने के बाद गरीब नवाज ने कहा, हुजूर आप इसको लीजिए, तनाउल फरमाइए, इसको खाइए। सरकार गरीब नवाज के हाथ से दिया हुआ वो अंगूर का खोसा वो बुजुर्ग, वो मजसूब बुजुर्ग लेते हैं और गरीब खाने से पहले गरीब नवाज की पेशानी में देखते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। और कहते हैं बस्ती के सारे बच्चे, कोई ढेला कोई पत्थर मार रहा था, अरे बच्चा, वो बच्चा तो और है, मगर तू भी बच्चा है,
اگرچہ بچہ ہے مگر تو بڑا اچھا ہے، اگرچہ بچہ ہے مگر تو بڑا اچھا ہے۔ اس کے بعد انگور ہاتھ میں لیتے ہیں اور غریب نواز کی پیشانی کو دیکھنے لگے۔ غریب نواز نے کہا آپ کھا لیجئے، مجھے اتنا غور سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا مجھے اس لیے دیکھ رہے ہیں میں یتیم ہو گیا ہوں، میرے ابو کا انتقال ہو گیا، کیا مجھے آپ اس لیے دیکھ رہے ہیں؟ اس مصروف بزرگ نے کہا نہیں اے بچہ، میں تیری پیشانی نہیں، میں تیری لوح و قلم کو دیکھ رہا ہوں، میں تیرے لوح کو دیکھ رہا ہوں۔ اے بچہ، میں تیرے مستقبل کو دیکھ رہا ہوں، میں تیرے فیوچر کو دیکھ رہا ہوں۔ اے بچہ تو بڑا اچھا ہے۔ غریب نواز نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پہلے آپ کھا لیجئے۔ اس بزرگ نے کھانے سے پہلے کہا میری یہ خواہش ہے، تم کو پہلے کھانا پڑے گا۔ اس مجذوب بزرگ نے اپنے تھیلا سے روٹی کا، سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا نکالتے ہیں، نکالنے کے بعد غریب نواز کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے 15 سال کا غریب نواز، تو اس چھوٹا سا روٹی کا ٹکڑا ہے، تو اسے کھا لے۔ غریب نواز فرماتے ہیں میں نے لیا، اپنے منہ میں ڈالا اور اس کو چبانے لگا۔ ادھر روٹی کا چبا رہا تھا، میرے دل کی دنیا بدلنے لگی۔ میں روٹی کیا کھا رہا تھا، میرے دل کی دنیا بدلنے لگی۔ میں روٹی چباتا رہا، میرے آنکھ کے سامنے سے سارے پردے ہٹتے گئے۔ میں باغ میں بیٹھ کر مکہ اور مدینہ کا دیدار کرنے لگا۔ غریب نواز کہتے ہیں میں بے ہوش ہو گیا، اپنے آپ میں نہیں رہا۔ کچھ دیر کے بعد جب میں ہوش میں آیا تو میں بزرگ کو دیکھ نہیں پا رہا، غائب ہو کر چلے گئے۔ مجھے پچھتاوا ہوا کہاں چلے گئے، مجھے تو بڑا افسوس ہوا، لیکن اس کے بعد اب مجھے دنیا میں دل نہیں لگا۔ سنیے، یہاں سے غریب نواز کی زندگی میں اور زیادہ چینجنگ آ گئی، بدلاؤ آ گیا۔ غریب نواز کیا کیے، ایک مجذوب جس کو پورے بستی کے لوگ پاگل دیوانے کہتے تھے، مگر غریب نواز نے اس کا ادب کیا۔ اس کو پاگل بستی کے لوگ اس کو ڈھیلا پتھر مارتے تھے، لیکن غریب نواز نے اس کا ادب کیا۔ غریب نواز فرماتے ہیں مجھے جو کچھ بھی ملا اللہ نے مجھے ادب کے صدقے میں اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ آج ہمارے اندر اس چیز کی کمی ہے، ادب کی کمی ہے۔ دیکھیں بستی کے سارے لوگ اس بزرگ کو ٹھیلا پتھر مار رہے تھے، بے ادبی کر رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے نہیں تھے، لیکن غریب نواز کی امی نے اپنے بیٹے کو ادب سکھایا تھا۔ بڑا رہے یا چھوٹا، پاگل رہے یا اچھا، بیٹا سب کا ادب کرنا، بیٹا سب کا ادب کرنا۔ لیکن آج دیکھو ہمارے معاشرے میں کیا حال ہے، چھوٹا لڑکا تو چھوڑیے، وہ تو بہت بے ادب۔ آج کل کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے باپ کو پتھر مارتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے آج کسی کو نہیں مانتے ہیں، نہ کوئی ادب، نہ کوئی تہذیب، نہ کوئی تمدن، کچھ نہیں ہے، پورا خالی۔ آج کل کے چھوٹے چھوٹے بچے بات کرنا بعد میں سیکھتے ہیں، پہلے گالی کرنا سیکھ جاتے ہیں، بات بعد میں سیکھتے ہیں، پہلے گالی کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ یہ گالی، یہ بے ادبی، آج ہمارے بچے جو بے ادب بن رہے ہیں نا، یہ اجمیر سے سیکھ کے نہیں آئے ہیں، یہ بے ادب گھر سے سیکھے ہیں۔ گھر کے ماں باپ چونکہ ہر دن جھگڑا لڑائی میں لگے رہتے ہیں، ماں باپ کو گالی، باپ ماں کو گالی دیتے ہیں، بیٹا اونچ پٹ پٹ کے گالی یاد کرتا ہے۔ اگر ماں باپ ایک دوسرے کو دعا دیتے تو دعا یاد کرتا، باپ بالکل چلا کے گالی دیتے ہیں۔ نہ مدرسہ تک آواز آتی، کبھی کبھی میں تو کان بند کرنا توبہ پڑھتا ہے تو کیا ہو رہا ہے۔ مدرسہ ہے، مسجد ہے، اتنے بڑے اللہ کے ولی کا دربار ہے، تم لوگوں کو ڈر نہیں، خوف نہیں، ذرا گھبراتے نہیں کہ آواز اگر دیوان شاہ بابا کے مزار میں جا کے ٹکرائے گی، دیوان شاہ بابا دیکھیں گے، دیوان شاہ بابا کی نظر اگر پڑ، دیکھیں آج جو کچھ ہے دیوان شاہ بابا کے صدقے سے ہے۔ آپ لوگ اگر اور ادب سکھائیں گے نا، جب چلے ادب، پردے کے ساتھ، ادب کے ساتھ، دیوان شاہ بابا آپ لوگوں کو اور زیادہ نوازیں گے۔ آج ادب کی کمی ہے، بے پردگی عام ہے، گالی گلوچ عام ہے۔ اس طرح گالی دیتے ہیں کہ گالی کے لوگ گالی بھی نہیں سمجھتے، سمجھتے دعا دے رہا کیا ہوتا ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے۔ اپنے خود ادب سیکھیے، بڑوں کا ادب کیجیے، چھوٹوں کا کس کو کس طرح، اب تو بات کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے، تمیز نہیں ہے، جس کو جس طرح چاہتے لوگ بول دیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے آج اس حال ہے۔
ادب سیکھیے، کس سے کس طرح بات کرنا ہے، ادب کے ساتھ بات کرنا ہے. بچوں کو ادب سکھائیے، بڑوں کا ادب کرنا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنا ہے، اپنے ساتھیوں سے کس طرح ملنا ہے. ہر ایک کا الگ الگ ادب ہوتا ہے. جب ادب کریں گے نا آپ کا مرتبہ، آپ کا نصیب بہت بلند ہو جائے گا. ہمارے بزرگان دین کا قول ہے کہ بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب. جو جتنا با ادب ہوتا ہے اس کا نصیب بھی اتنا اونچا ہوتا ہے. اور غریب نواز 14-15 سال کی عمر میں ہے، لیکن یہ بزرگ کا ادب کیے، ان کو اتنا نوازا گیا، اتنا مالا مال کیا گیا. غریب نواز کہتے ہیں اب مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے. ماں کے پاس گئے، اپنی امی جان سے کہا کہ امی جان میں باغ میں تھا، ایک بزرگ آئے تھے، روٹی کا ٹکڑا مجھے کھلائے، میرے تو دل کی دنیا بدل گئی. اب مجھے باغ میں اچھا نہیں لگ رہا ہے، اب مجھے دنیا میں اچھا نہیں لگ رہا ہے، میں کچھ اور بڑھنا چاہتا ہوں، میں کچھ اور حاصل کرنا چاہتا ہوں. غریب نواز کی امی نے کہا اچھا بیٹا سنو، تم ایک کام کرو، تم اور زیادہ پڑھنے چلے جاؤ. اگرچہ تمہارے ابو نہیں ہے مگر میں کہوں میں ماں ہوں، مجھے اگر بھیک مانگنا پڑے بھیک بھی مانگ لوں گی، لیکن بیٹا تمہیں حافظ قرآن بناؤں گی، عالم دین بناؤں گی. کہیے سبحان اللہ. سمجھ گئے؟ آج ماں باپ دونوں رہتے ہیں پھر بھی بیٹا کو حافظ عالم بنا نہیں پاتے ہیں. مگر غریب نواز کی ماں نے کہا بیٹا اگر کہ تمہارے ابو کا انتقال ہو گیا، میں ماں زندہ ہوں، ابھی مری نہیں ہوں، اگرچہ بھیک مانگنا پڑے مانگ لوں گی، دوسرے کا پلیٹ مانجنا پڑے برتن دھونا پڑے دھو لوں گی، مگر بیٹا تمہیں پڑھا کے عالم دین بناؤں گی. کہیے سبحان اللہ. غریب نواز کی امی نے پیسہ نہیں. آج کل بیٹا پیدا ہونے کے بعد باپ کام نہیں کرتا، بیٹا کمائے گا ہم کھائیں گے. بیٹا کو پڑھاتے نہیں، چھوڑ دیتے ہیں، کام میں بھیج دیتے ہیں. ارے ہی بیٹا جب پڑھتا نہیں، جاہل رہتا، کام میں جاتا ہے، کما کے لانے کے بعد شادی کرتا ہے، بیوی کو گھر میں رکھتا ہے، ماں باپ کو گھر سے نکال دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باپ اس کو پڑھائے نہیں، تعلیم دیے نہیں، سکھائے نہیں تو کیا ہوگا. مگر غریب نواز کی امی نے کہا بیٹا تم پڑھو. چنانچہ غریب نواز 15 سال کی عمر میں ماں سے سلام کر کے، ماں سے دعا لے کے گھر سے نکلتے ہیں پڑھنے کے لیے. اس وقت سمرقند اور بخارا بہت مشہور علاقہ تھا علم دین کے حوالے سے. اس طرح آج کل ہندوستان میں اشرفیہ ہو گیا، سنیوں کا بڑا ادارہ، جامعۃ الرضا ہو گیا. ہمارے علاقے میں جس طرح دارالمجاہد ملت ہم نگر شریف میں ہے، وہاں لوگ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے. اس علاقے میں عراق میں بخارا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں لوگ جاتے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. غریب نواز سب سے پہلے گھر سے نکلے، سمرقند گئے، حافظ قرآن بنے اور عالم کی ابتدائی کچھ کتاب پڑھتے ہیں. اس کے بعد وہاں سے پھر بخارا جاتے ہیں اور وہاں اپنے استاد کے پاس فضیلت کی دستار تک پڑھتے ہیں. مکمل تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کو دستار بندی ہوتی ہے. دستار بندی ہو جانے کے بعد جب غریب نواز عالم دین بن گئے، اب غریب نواز نے کہا ابھی بھی میں مکمل نہیں ہوا ہوں، حافظ ہو گیا ہوں، عالم ہو گیا ہوں، لیکن ابھی بھی مجھے ضرورت ہے ایک اچھے پیر کامل کی ضرورت ہے. غریب نواز حافظ عالم ہونے کے بعد ایک پیر کی تلاش میں لگ جاتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں لوگوں پیر، اچھا پیر کا پتہ بتاؤ. چنانچہ غریب نواز ایک اچھے پیر کی تلاش میں خانقاہ در خانقاہ ڈھونڈتے رہے، پیر کی تلاش میں ایک خانقاہ سے دوسرے خانقاہ جاتے رہے، دیدار کرتے رہے. لیکن آج کا دور تو اور زیادہ خراب ہو گیا، اس وقت تو اتنا زیادہ خراب نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود غریب نواز ڈھونڈتے رہے. پیر پکڑنا ہے، عالم تو ہو گئے ہیں، دین کا علم تم حاصل کر لیے ہیں، لیکن معرفت الہی حاصل کرنے کے لیے ایک اچھا پیر پکڑنا پڑے گا. خدا کی معرفت لینے کے لیے ایک اچھا اللہ والوں کا دامن پکڑنا پڑے گا. اچھے پیر کی تلاش میں سرکار غریب نواز ڈھونڈتے رہے سرکار غریب نواز ہارون آباد پہنچتے ہیں. ہارون آباد پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد وہاں ایک بہت مشہور پیر تھے، ایک بہت بڑے پیر تھے جن کی چاروں طرف ڈنکا بج رہی تھی. غریب جس طرح ایک دور تھا کہ مجاہد ملت کا ڈنکا بج رہا تھا، ایک دور آیا تاج الشریعہ کا ڈنکا بج رہا تھا، اسی طرح اس دور میں ہارون آباد میں ایک پیر تھے جن کا نام تھا سید خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہیے سبحان اللہ. سرکار غریب نواز اپنے پیر
ख्वाजा उस्मान हारूनी के चौखट में जाते हैं। जब गरीब नवाज आ रहे थे, उनके पीर यहाँ बैठे थे, दूर से देख के समझ गए, वो देखो हिंदुस्तान का राजा आ रहा है। कहिए सुभान अल्लाह। अभी मुरीद हुए नहीं, सोचिए कैसे अल्लाह वाले थे, दूर से देख के समझ जाते थे, वो देखो हिंदुस्तान का राजा आया है और वो मेरे पास आ रहा है अपने हिस्से का, अल्लाह ने जो मुझे दिया उसको देने के लिए, अपने हिस्से की बरकतें लेने वो यहाँ आ रहा है। गरीब नवाज आए, सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी, ये गरीब नवाज के पीर का नाम है, हारूनाबाद में, और उनका मज़ार जानते कहाँ है? जब मैं गया था मक्का शरीफ, वहाँ जो जन्नतुल माला है ना, जब आप जाएंगे मक्का शरीफ, वहाँ से देखेंगे जन्नतुल माला जब जाएंगे, अभी कब्रिस्तान के दरमियान से रास्ता बना दिया गया, वहीं पे एक दरख्त है। हुजूर ताक़ी सजा फरमाते थे, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अपने कश्फ के जरिए बताते थे लोगों को कि इसी दरख्त के नीचे जो है ख्वाजा गरीब नवाज के पीर साहब ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार है। तोड़ के मिस्मार कर दिया गया, मगर दरख्त बाकी है। आज भी उस दरख्त की वजह से जो चारों तरफ रास्ता है, बीच में दरख्त है, और वहीं पे जो है सरदार मुफ्ती आज़म हिंद फरमा के गए थे, कहीं पे जो है गरीब नवाज के पीर साहब मक्का शरीफ में उनका मज़ार शरीफ है, और जन्नतुल माला के पास उनका मज़ार आज भी मौजूद है। सरकार गरीब नवाज पीर के पास गए और पीर ने कहा कि बेटा तुम्हें मुबारक हो, मैं बहुत दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम आए, तुम्हें मुबारक हो। उसके बाद सरकार गरीब नवाज ने कहा, हुजूर मैं आपके पास बरकतें हासिल करने आया हूँ। सरकार उस्मान हारूनी ने कहा, मैं समझ गया, दूर से समझ गया, तुम्हारा इंतजार था बेटा, आइए बैठे। उसके बाद मुरीद करने से पहले सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा कि आपको जो है कुछ चिल्ला यहाँ करना पड़ेगा, मैं कुछ वजीफा दे रहा हूँ, उसको पढ़ना पड़ेगा। कुछ वजीफा पढ़ने देते हैं, इसको पढ़ो और चले जाओ। उस वजीफा को लेते हैं, एक कमरे में चले जाते हैं, कमरा बंद करते हैं, उस वजीफा को पढ़ने लगते हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते जब मुकम्मल हुआ, आते हैं और आने के बाद कहते हैं, हुजूर आपने जो कहा था पढ़ने के लिए मैं पढ़ दिया। उनके पीर ने कहा, अच्छा ठीक है, आंख बंद करो। उन्होंने आंख बंद किया। अच्छा बताओ कहां तक देख रहे हो? उन्होंने कहा, सातों आसमान देख रहा हूं, सातों जमीन देख रहा हूं। गरीब नवाज के पीर ने कहा, अभी और बाकी है, जाओ और वजीफा करो, इस वजीफा को और पढ़ो। फिर जाते हैं, जाने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज से कमरा बंद करते हैं, वजीफा पढ़ने लगते हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। वापस आए, आने के बाद कहा, हुजूर पढ़ लिए हैं। गरीब नवाज के पीर ने कहा, अच्छा अब आंख बंद करो। आंख बंद किए, कहा देखो कहां तक नजर आ रहा है। उन्होंने कहा, सातों जमीन, सातों आसमान से भी ऊपर अर्शे मुअल्ला देख रहा हूं, अर्शे आज़म देख रहा हूं, तहतुस सरा देख रहा हूं। गरीब नवाज के पीर ने कहा, नहीं, जहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं अभी तुम पहुंचे नहीं, जाओ और इबादत करो और रियासत करो और जिक्र अस्कार करो। गरीब नवाज आते हैं, जाने के बाद और जिक्र कर रहे हैं और इबादत कर रहे हैं और वजीफा करते जा रहे हैं, रात जाग रहे हैं, दिन जाग रहे हैं, जाहिदा मुजाहिदा पर मुजाहिदा करते जा रहे हैं। उसके बाद फिर आते हैं, आने के बाद कहते हैं, हुजूर मैं पढ़ के आ गया हूँ, मुजाहिदा करके आ गया हूँ, वजीफा का विर्द करके आ गया हूँ। गरीब नवाज के पीर ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा, बेटा अब आंख बंद करो और बताओ क्या देख रहे हो? गरीब नवाज कहते हैं, हुजूर मैं आगे से सब कुछ पर्दा उठ गया, लामका से भी आगे, तहतुस सरा से भी आगे सब कुछ नजर आ रहा है। अब तो मुझे अल्लाह की मार्फत हासिल हो गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हुजूर मुजाहिद मिल्लत। अल्लाह की मार्फत हासिल हो गई है, अल्लाह की मार्फत, अल्लाह को पहचान गए हैं। अब गरीब नवाज की पीर ने कहा, अच्छा अब तुम जिस नियत से यहाँ आए थे, जहाँ तुमको पहुँचाना मैं चाहता था तुम पहुँच गए, अब जाओ, तुम मक्का जाओ, मदीना जाओ। अब मेरे नबी तुम्हारी ड्यूटी जहाँ लगाएगी तुम वहाँ जाओ और जाके दिल की खिदमत अंजाम दो, यहाँ नहीं रहना है, चले जाओ मक्का मदीना। ख्वाजा उस्मान हारूनी के साथ मेरे गरीब नवाज भी दोनों मक्का शरीफ जाते हैं। यहीं पे रुक के मैं एक थोड़ी सी बात भी कर देना चाहता हूँ। आज हम लोग भी पीर पकड़ते हैं, गरीब नवाज ने भी पीर पकड़ा था। सोचिए कितना फर्क है हमारे में और गरीब नवाज में। हम पीर पकड़ते हैं,
آنکھ بند کر کے پکڑ لیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اسے پکڑ لیتے ہیں، جس کا مرید زیادہ رہتا ہے اسے پکڑ لیتے ہیں۔ دیکھتے نہیں ہیں کہ پیر کیسا ہے، دیکھتے نہیں ہیں کہ پیر بننے کا لائق ہے بھی نہیں، وہ کچھ نہیں دیکھتے ہیں، بس دیکھتے ہیں باپ دادا کا عمل سے چل کے آ رہا تھا، اس کو چلاتے رہو چلاتے رہو، دیکھنا نہیں کہ پیر ہے یا نہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، کوئی ضروری نہیں کہ باپ پیر ہے تو بیٹا بھی پیر ہو، کوئی ضروری نہیں۔ باپ پیر ہے، باپ اللہ کا ولی ہے، بیٹا ولی ہو، کوئی ضروری نہیں۔ آپ نے جانا نہیں، آپ نے سنا نہیں، نبی کا بیٹا جہنم میں جائے گا، نبی کا بیٹا، ایک نبی ہے ان کا بیٹا جہنم میں جائے گا، کون کہیے تو؟ حضرت نوح علیہ السلام نبی ہیں لیکن ان کا بیٹا جائے گا جہنم میں۔ تو کیا پیر کا بیٹا جہنم میں نہیں جائے، کوئی گارنٹی ہے؟ پیر کا بیٹا اگر نبی کی شان میں گستاخی کرے، نبی کے حاضر ناظر ہونے کا انکار کرے، نبی کے علم غیب کا انکار کرے، نبی کے دشمنوں سے دوستی کرے، اور ساتھ ہی ساتھ نبی کی شان میں اگر گستاخی کرے، وہ کتنے بڑے پیر کا بیٹا کیوں نہ ہو، وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ جب نبی کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے تو پیر کا بیٹا کس کھیت کے مولی ہو گیا کہ جو چاہے بکے اور جنت میں چلے جائے؟ جنت کسی کے باپ دادے کی جاگیر نہیں کہ ہم پیر کا بیٹا ہے تو بس فری میں جنت چلے جائیں گے، پیر کا بیٹا ہے تو ہم پیر بن جائیں گے، نہیں۔ ہن مانڈی کے سیدھے سادے بھولے بھالے سنی مسلمانوں، اب سمجھو، آنکھ کھولو، دنیا ترقی کر گئی، 2026 چل رہا ہے، ابھی بھی اگر تم 90 سال میں رہو گے تو دنیا افسوس کرے گی کہاں ہو ابھی بھی۔ ابھی 2026 چل رہا ہے، لوگ ترقی کر کے چاند میں چلے گئے، ابھی بھی تم یہاں ہو، نہیں۔ اب آنکھ کھولو اور سمجھو، جو نبی کا گستاخ ہوگا ہم اس کے پیر کے چپل کے نیچے رکھیں گے، اور جو نبی کا وفادار ہوگا ہم اسے اپنے سر کا تاج بنائیں گے۔ دوستی ہماری منہ چہرہ دیکھ کے نہیں، ہماری دوستی چاہے وہ ہمارا سنگی ہو، چاہے ہمارا سسور ہو، چاہے ہمارا کتنا بڑا قریبی رشتہ داری ہو، اگر وہ نبی کا گستاخ ہے ہمارا دوست نہیں ہو سکتا۔ ہمارا دوست وہی ہوگا جو رسول کا وفادار ہوگا، ہمارا دوست وہی ہوگا، ہمارا مہمان وہی ہوگا، ہم اسی کو لڑکی کی شادی کرائیں گے، ہم اسی کو بیٹا دیں گے، اسی کو بیٹی دیں گے جو نبی کا وفادار ہوگا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کے۔ جنت میں ہر کوئی نہیں چلا جائے گا، جو رسول کا وفادار ہوگا وہی جنت میں جائے گا۔ اس لیے ہن مانڈی کے سنی مسلمانوں، آنکھ کھولو، ہمارے بنگال میں بہت ایسے پیر ہو گئے ہیں، بہت پیر ہیں، پتہ نہیں اس کے باپ دادے اچھے ہوں گے مجھے معلوم نہیں، لیکن ابھی جو اس کے بیٹے لوگ ہیں نا، یہ نبی کی گستاخی کر رہے ہیں، مگر آپ لوگوں کو معلوم نہیں۔ آئیے میں کتاب دکھاؤں گا، اگر غلط ہے تو آپ ان کو بلائیے، مناظرہ کیجئے، بیٹھیں گے، کتاب کی روشنی میں ثابت کر کے بتائیں گے کہ ان لوگوں نے کس طرح نبی کی گستاخی کی ہے، کس طرح نبی کی شان میں بے ادبی کی ہے۔ ہم جانتے نہیں، وہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، ہم دانت دکھا کے ہنس کے کہتے ہیں اچھے سلام پڑھتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں۔ ان کا سلام اور فاتحہ دیکھ کے بھڑک مت جاؤ، ان کے فاتحہ اور سلام دیکھ کے، ان کی داڑھی دیکھ کے، ان کی تسبیح دیکھ کے، ان کے ماتھا میں سجدہ کر کر کے دھبا دیکھ کے تم لوگ بہت جاتے ہو۔ نہیں، سجدہ نہیں دیکھا جائے گا، تسبیح نہیں دیکھا جائے گا، داڑھی نہیں دیکھی جائے گی، ان کی زہد و تقویٰ، ان کی عبادت کو صرف نہیں دیکھی جائے گی، سب سے پہلے اس کا ایمان دیکھا جائے گا۔ اگر وفادار ہے تو پھر وہ ہمارا پیر ہوگا، ہم اس کا مرید ہو جائیں گے۔ اگر وفادار نہیں ہے نبی کا تو پھر ہم اس کا کبھی بھی نہ مرید ہوں گے نہ اسے ہم گھر لگائیں گے۔ جو ہمارے نوجوان بیٹی جو جوان ہو گئی ہے اس کو شادی بھی سنی بریلی گھر میں دیجئے، تاکہ آپ کی بیٹی کا بھی ایمان بچا رہے، آپ کا داماد کا بھی ایمان بچا رہے، آپ کا ناتی جو پیدا ہو وہ بھی ایماندار پیدا ہو۔ کس لیے؟ مسئلہ یہ ہے سنی کی شادی صرف سنی سے ہو سکتی ہے، سنی کی شادی
किसी से नहीं हो सकती है, सिर्फ सुन्नी से होगी। और वहाबी देवबंदी की शादी तो कुत्ता बैल से भी नहीं हो सकता है। तो सुन्नी मुसलमान तो बड़ी अच्छी चीज है, इससे कैसे हो सकती है? इसलिए बड़ा ध्यान दीजिए, ख्याल रखिए इस बात का। ईमान कोई सस्ती चीज नहीं है। आपको बताएंगे ईमान के हवाले से। गरीब नवाज ईमान लाए और इसको हम खिलौना समझ बैठे हैं। तो गरीब नवाज पीर पकड़े देखे हैं, घूमे हैं, खानका ढूंढे हैं, कौन पीर अच्छा है, कौन कैसा है, पहले इसको देखेंगे, उसके बाद पीर पकड़ेंगे। हम लोग जिसको पाते हैं उसको पीर मान देते हैं, उसी की तारीफ करने लग जाते हैं, उसी को अच्छा कहते हैं, ये पीर अच्छा, वो पीर अच्छा। नहीं, पीर होने के लिए 4 शर्त होना जरूरी है, याद रखेंगे। पीर जब पकड़ेंगे आप लोगों को, आप लोग तो बड़े अच्छे हैं माशाअल्लाह, भावनगर शरीफ में आप सब हुजूर हबीब मिल्लत के मुरीद हैं, सुभान अल्लाह, ताजुश सज्जा के मुरीद हैं माशाअल्लाह। मगर चूंकि कहीं आप लोग भड़क ना जाएं, इसलिए आप लोगों को कह दे रहा हूँ। आप लोग ठीक है, आप लोगों में नहीं कह रहा, इसलिए कह रहा हूँ कहीं आपका ईमान भड़क ना जाए, दूसरों को देख के आप डगमगा ना जाएं। आप लोग हबीब मिल्लत के मुरीद हैं, मुझे मालूम है, हबीब मिल्लत यहाँ आते हैं, मुझे पता है सब कुछ, लेकिन कह इसलिए रहा हूँ कहीं उन लोगों की भीड़। अभी इज्तिमा होने वाला है हुगली में, क्या विश्व इज्तिमा, क्या मैं भूल गया, क्या विश्व इज्तिमा। अभी तस्वीर में हुगली जिला के बारे में उतना मुझे नॉलेज नहीं है। मोहना बापी बिला साहब जो है ना, पूरे बंगाल के बाद हर इलाके को छान डाले हैं, हर इलाके छप्पे छप्पे में इनका प्रोग्राम पूरा मशहूर है, इलाका जानते हैं। अभी मैंने इनसे पूछा आने के बाद वहाँ जो प्रोग्राम होगा कैसा, ठीक ठाक है नहीं? तो इन्होंने कहा कि नहीं, वो ठीक नहीं है, वो जो है वहाबी देवबंदी पूरा सब मिल गए, उसमें मिल के उसको विश्व नाम से बहुत बड़ा करके लोग कर रहे हैं, उसमें सुन्नियों को जाना नहीं चाहिए, समझ रहे नहीं? वो सुन्नी का इस्तेमाल नहीं है, वो दाल खिचड़ा वाला का इस्तेमाल, सब उसमें आ गए हैं। सुन्नी क्या बताएंगे उसको। बहरहाल आप लोग ऐसे से नहीं जानते, बल्कि जो कट्टर है या सुन्नियों का इस्तेमाल होगा वहां जाइए, ऐसे इस्तेमाल में नहीं जाना है। वहां इस्तेमाल के नाम से वो लोग आपका ईमान छीन लेंगे, वहां से आपको बच के रहना है। सरकार गरीब नवाज पीर पकड़ने से पहले देखे हैं पीर के अंदर क्या है, तो पीर के अंदर 4 बात का होना जरूरी है। सबसे पहले क्या, वो मुसलमान हो, उसका ईमान ठीक हो, पक्का और कट्टर मुसलमान हो। ऐसा नहीं कि सब ठीक, सब काम लोग खराब बोल सब भला, वहाबी भी भला, देवबंदी भी भला, और सब को लेके चलो। और ये एक दो नहीं, सैकड़ों उलमाए किराम का फतवा है, बल्कि हरमैन शरीफैन की मुफ्तियों का फतवा है, फतवा हरमैन, बल्कि हुस्सामुल हरमैन बाज़ाब्ता एक किताब मौजूद है वहाबी देवबंदियों के बारे में, उनकी पेशवाओं के बारे में, अशरफ अली थानवी के बारे में, रशीद अहमद गंगोही के बारे में, कासिम नानवी के बारे में ये फतवा दिया गया है कि ये लोग काफिर हैं, काफिर। उसके बाद उसी किताब में लिखा है, मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फ़क़द कफ़र। जो इसके काफिर होने में, जो इसके अज़ाब होने में शक करेगा वो भी काफिर हो जाएगा। यानी अगर कोई अशरफ अली थानवी के बारे में कहे ना भूल बसो तो होते बोले दीछे काफिर नहीं, अगर कोई उसको काफिर कहने से मना करेगा या काफिर नहीं कहेगा, कहेगा कि वो मुसलमान है, जो उसे मुसलमान कहेगा वो आदमी भी काफिर हो जाएगा। जो अशरफ अली थानवी को काफिर नहीं मुसलमान कहेगा वो भी काफिर हो जाएगा। सुनिए मसला, इसलिए काफिर को काफिर कहना है। सभा सामने भालो है थका जाएंगी, या तो जन्नत में जाओ या जहन्नम में जाओ, है? कब तक दो गोलापन अच्छा नहीं है। एक भाल इसके सामने इसकी तरह, उसके सामने उसकी तरह, मुंह के सामने अनेक भालो और पीठ पीछे जाके बुराई, ये सब दो सांप, दो मुखा सांप, ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं। कुछ आदमी भी ऐसे दो मुखा सांप की तरह, इसके सामने आएंगे अनेक भालो, पीठ पीछे जाके फिर बुराई। उस तरह नहीं बनना, जो बोलना है मुंह के सामने, कट्टर बन के रहो, टनाटन सुन्नी बन के रहो, ताकि तुम चाहो मरने के बाद सीधा जन्नत। टनाटन सुन्नी रहोगे, मरने के बाद सीधा जन्नत में जाओगे। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं एक आलिम दीन हूँ, हदीस है, अगर आलिम दीन अपने इल्म को छुपाया, चापलूसी करता रहा, पैसा की लालच में लोगों के दिल में तकलीफ ना हो जाए, और फिर मैं छुपाता रहा, आप लोगों को बताया नहीं, मैं रोटी कमाता रहा, पैसा कमाता रहा, कुछ बोलूंगा नहीं, बोलने से माहौल खराब होगा, लोग बिगड़ जाएंगे, मुझे निकाल देंगे, मुझे कोई परवाह नहीं। रोजी देने वाला अल्लाह ताला है, कहां भी जाऊंगा दिन की
خدمت کروں گا اللہ خوب نوازے گا. یاد رکھیے اگر میں نہیں بتایا یہ سب کل قیامت کے دن اللہ مجھے پکڑ لے گا اور کہے گا تجھے علم سے نوازا تھا, عالم دین بنایا تھا, تو نے چھپایا, جا تیرا ٹھکانہ جہنم میں ہے. جو عالم دین اس طرح کی کام کرتے ہیں کل قیامت کے دن ایک حدیث میں آئی ہے اس کی زبان میں آگ کی لگام لگائی جائے گی, آگ کی لگام لگائی جائے گی, اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا. اس لیے میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں چپ شیطان بن کے جہنم میں جاؤں اپنے آگ میں. میں تو دنیا کی آگ برداشت کر نہیں پاتا ہوں, جہنم کی آگ میں کیسے برداشت کروں گا. اس لیے میں کٹر کٹر بولتا ہوں, سیدھا سادہ بولتا ہوں, کھارا کھارا بولتا ہوں, اچھا لگے یا برا لگے, لیکن مجھے یقین ہے جو ایماندار ہوگا اسے اچھا ہی, جو ایماندار ہوگا انہیں تو اچھا ہی لگے گا. کیونکہ غریب نواز میں جو پیر پکڑا ڈھونڈ کے پکڑا ہم کو پکڑا. پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا ہے, کٹر مسلمان. دوسرے میں کیا ہے؟ اس کا سلسلہ جو ہے رسول پاک تک پہنچتا ہو. تیسرے میں کیا ہے کہ وہ عالم دین ہو. چوتھے میں کیا ہے وہ فاسق کے معلم نہ ہو. یہ 4 شرط ہے ایک پیر ہونے کے لیے. مگر آج جو بنگال میں پیر صاحب سب ہے نا آس پاس, یہ پیر تھا باپ بیٹا پیر ہوگا. یہ لوگ پڑھے نہیں ہیں, جاہل ہیں, عالم نہیں ہے. کہاں جمعہ پڑھنا چاہیے اور کہاں نہیں ہونا چاہیے یہ بھی معلوم نہیں ہے. ہم لوگ جمعہ کے بعد ظہر پڑھتے ہیں, لیکن کچھ پیر صاحب ایسے ہیں جو منع کرتے ہیں کہ نہیں جمعہ کے دن ظہر نہیں پڑھا جائے گا. جمعہ کے دن ظہر کہاں پڑھنا چاہیے اور کہاں پڑھنا نہیں چاہیے کون بتائے گا؟ یہ عالم دین بتائیں گے, یہ مفتی بتائیں گے. یہ جاہل پیر کو کیا معلوم ہے؟ یہ لوگ تو خود جاہل ہیں, خود بھی گناہ کر رہے ہیں اور اپنے مریدوں کو بھی گناہ میں لگائے ہوئے ہیں. اس لیے ہم الحمدللہ سنی بریلی ہیں. پیر دیکھیں گے عالم ہے یا نہیں. اس کے بعد پھانسی کے آج کل کے پیر صاحب عورتوں سے پیر دباتے ہیں, عورتوں سے خدمت کرتا ہے پیر صاحب. اور عورتیں کہتے ہیں کہ ہاں پیر صاحب بھالو منے کتھا سنے منے کتھا بولے پھونے کتھا باترا ہوئے اور بریلی پیر بھالو تو کتھا بولے بڑا تو کتھا بولے. ایک بات یاد رکھے گا, اگر کوئی پیر عورتوں سے غیر محرموں سے کھلے عام بات چیت ہو رہی ہے بے پردگی کے ساتھ, اور ساتھ ہی ساتھ وہ عورتیں ان کی خدمت بھی کر رہی ہے, پیر ہاتھ دبا رہی ہے, آ کے بیٹھ رہی ہے چہرہ کھول کے, ایسا پیر ہے فاسق معلم. اس کا اگر کوئی مرید ہوگا تو مرید نہیں ہوگا. یہ پیر نہیں ہے, یہ پیر ہے. یہ پیر نہیں ہے, پیر ہے. تو پیر ایسا پکڑو جو 4 بات بتائے. جس طرح غریب نواز نے پیر پکڑا تھا نا, خواجہ عثمان ہارونی کی طرح پیر پکڑو. خواجہ عثمان ہارونی کی طرح اگر پیر پکڑو گے, جس طرح ان کے پیر نے غریب نواز کو اللہ تک پہنچایا, اگر پابند پیر رہے گا وہ پیر آپ کو انشاءاللہ اللہ تک پہنچائے گا. غریب نواز مرید ہو گئے. اب آگے چلیے پورا سننا ہے. غریب نواز مرید ہو گئے اور پیر صاحب نے کہا چلو اب مکہ مدینہ جانا ہے. ٹائم ہو رہا ہے, ٹھنڈی کا موسم ہے, زیادہ ٹائم ہو رہا ہے, اب مختصر کر رہا ہوں, وقت کافی ہو گیا, میں تو دیکھا بھی نہیں گھڑی, اور 1 گھنٹہ ہو گیا. اب میں اس کو سمٹ رہا, مختصر کر رہا ہوں. غریب نواز وہاں سے کہاں گئے؟ مکہ شریف گئے, پیر کے ساتھ گئے. خواجہ غریب نواز کے پیر ہیں عثمان ہارونی بیٹھے ہیں, اتنے بڑے پیر کے ساتھ غریب نواز گئے. غریب نواز کا ہاتھ پکڑے ان کے پیر اور کہا اے اللہ کی عزت و جلال کا گھر خانہ کعبہ, میں اپنا مرید عثمان ہارونی کے لایا ہوں اور تیرے گھر کے طواف کے لایا ہوں. اے اللہ تو میرے اس مرید کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. کتابوں میں بات آتی ہے جب خواجہ عثمان ہارونی نے آواز لگائی تو غیب سے ندا آئی, اے عثمان ہارونی تیرا مرید اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, اللہ نے اسے قبول فرما لیا ہے. چنانچہ وہاں سے قبولیت کی ڈگری مل گئی. ملنے کے بعد وہاں کچھ دن رہے, وہاں کے ارکان ادا کیے, مصطلفہ گئے, مینا گئے, صفا مروہ میں سعی کیے, آب زمزم پیے. اس کے بعد وہاں سے آ جاتے ہیں. آنے کے بعد مقام عرفات سے ہوتے ہوئے سرکار غریب نواز اپنے پیر کے ساتھ مدینہ شریف آ گئے ہیں. مدینہ شریف میں ہیں, غریب نواز ہے, ان کے پیر صاحب ہیں. غریب نواز کا ہاتھ پکڑ کے میرے نبی کے روضے پاس, میرے ربی کے روضے کے پاس غریب نواز کے پیر
गरीब नवाज का हाथ पकड़ के मदीना ले गए। रोज़ा रसूल है, जाली रसूल है, सुनहरी जाली के सामने खड़े हैं और खड़े होकर सलाम पेश करते हैं। करने के बाद ख्वाजा उस्मान हारूनी कहते हैं, या हबीबी या रसूल अल्लाह, या हबीबी या नबी अल्लाह, ये मेरा मुरीद खास है, जो बरकतें मुझे मिली थी वो सारी बरकतें मैंने इसे नवाजा और इसको लाया, इसकी सलाम को आप कबूल कीजिए, इसको अपनी बारगाह में कबूल कीजिए। जब मेरे गरीब नवाज पहली मर्तबा मदीना गए, मदीना जाने के बाद जब जाली के पास खड़े होकर मेरे गरीब नवाज ने पुकारा था, उस वक्त मदीना में रोज़े रसूल से आवाज आई थी, वालेकुम सलाम या मुईनुद्दीन, आवाज आई। उसके बाद चले गए, गरीब नवाज वहीं पे ठहरने लगे। मस्जिद कुबा चले जाते, ज़ियारत यहाँ करते, मस्जिद कुबा में जाके आराम फरमाते। वही करीब ही में है मस्जिद कुबा, वो भी बड़ी बरकत वाली मस्जिद है। गरीब नवाज मस्जिद कुबा में इबादत करते थे। रात में गरीब नवाज सोए हैं और ख्वाब में मेरे नबी तशरीफ लाते हैं, कहिए सुभान अल्लाह। गरीब नवाज मदीना में आराम फरमा रहे हैं और ख्वाब में मेरे नबी आते हैं। मेरे नबी ने कहा, ऐ मुईनुद्दीन, ऐ हसन, आज से तुम मुईनुद्दीन हो। तुम्हें अल्लाह ने यहाँ सोने के लिए पैदा नहीं किया, जाओ तुम हिंदुस्तान चले जाओ, तुम्हारी ड्यूटी हिंदुस्तान में लगाई जाती है। तुम्हारे पीर ने तुमको मार्फत इलाही की दौलत से नवाजा है, अब तुम दिन की खिदमत करने के लिए हिंदुस्तान चले जाओ, तुम्हें हिंदुस्तान का बादशाह बना के भेजा जाता है। गरीब नवाज जब आंख खोलते हैं सोचते हैं हिंदुस्तान किधर है, मैं तो इराक का रहने वाला हूँ, मैं तो खुरासान और संजर का रहने वाला हूँ, मगर हिंदुस्तान किधर है। सोचो फिक्र में थे, आंख लगती है। फिर मेरे नबी आते हैं और मेरे नबी पूरे हिंदुस्तान का मैप दे देते हैं, पूरा नक्शा देते हैं और कहते हैं इसी नक्शे में है, आपको हिंदुस्तान पहुंच जाना है। गरीब नवाज मदीने से घर आते हैं, फिर गौसे पाक के बारगाह में जाते हैं, गौसे आजम से इजाजत लेते हैं, कुछ दिन वहां ठहरते हैं। ठहरने के बाद अब गरीब नवाज निकल रहे हैं। गरीब नवाज निकल रहे थे, रास्ता में एक जगह रुकना हुआ। सरकार गरीब नवाज ठहरे हैं। गरीब नवाज के पास एक मस्जिद में ठहरे थे। एक छोटा सा बच्चा गरीब नवाज के पास आया, एक नौजवान लड़का गरीब नवाज के पास आया और आने के बाद कहा कि हुजूर आप कहीं जाने वाले हैं, मेरी माँ ने मुझे आपके पास भेजा है, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। गरीब नवाज ने कहा मैं हिंदुस्तान जाऊंगा, तुम कहाँ जाओगे? उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने कहा आप मुझे भी लेके चलिए, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। गरीब नवाज ने कहा अच्छा लेके तो जाऊंगा, पहले बताओ तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, कहिए सुभान अल्लाह। गरीब नवाज के साथ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आके कहते मैं भी आपके साथ जाऊंगा, वहीं से उनके साथ हो जाते हैं। गरीब नवाज उनको साथ ले देते हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कौन है? जिनका मजार दिल्ली में है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का मजार है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का भी मजार दिल्ली में है। चुनांचे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कौन जानते हैं? वो कोई ऐसे वैसे बुजुर्ग नहीं है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये भी अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बचपन से बहुत बड़े पाए गए बुजुर्ग थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आप कभी सुने नहीं होंगे, आज सुन लीजिए, मेरी माँ बहनें जरा गौर से सुने। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अभी 5 बरस के हैं। कितना? 5 बरस के। उनकी अम्मी ने उनके बेटे को मदरसा भेजा और कहा बेटा मदरसा जाओ। माँ बेटे को पंजाबी पैजामा पहनाकर, टोपी पहनाकर, अच्छे से बाल में कंघी कर अच्छे से सजाकर बेटा को मदरसा भेज देते हैं। बेटा पहला दिन है, 5 साल का उम्र का लड़का है। आज 5 साल की उम्र में भेजते मदरसा? नहीं भेजते हैं। इसलिए मेरी माओ से गुजारिश है आप अपने छोटे छोटे बच्चे को अभी से मदरसा भेजिए, ताकि जाते जाते उसकी आदत बनेगी, आते आते उसकी आदत होगी।
مگر آپ بھیجتے نہیں ہیں. بہت تکلیف کی بات ہے, افسوس کی بات ہے. دور دور سے باہر سے لڑکے آ کے یہاں سے پڑھ کے جاتے ہیں, مگر ہنمانڈی کے بچے جاہل رہ جاتے ہیں, ان پڑھ رہ جاتے ہیں. افسوس کی بات ہے, چراغ کے نیچے اندھیرا رہ جاتا ہے, چراغ یہاں سے روشن ہو رہا ہے مگر آپ اندھیرے میں پڑے ہیں. اپنے بچے کو بھیجیے. 5 سال کی عمر میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی امی نے اپنے بیٹے کو مدرسہ بھیجا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے, 5 سال کا عمر ہے. استاد نے کہا بیٹا پڑھو. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو پہلے دن اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھاتے ہیں, پڑھانے کے بعد بھیج دیتے ہیں. دوسرے دن آتے ہیں اور کہتے ہیں سبق جو دیے تھے سبق سناؤ. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اعوذ باللہ پڑھتے ہیں, بسم اللہ پڑھ دیتے ہیں. استاد نے کہا الحمدللہ پڑھو. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی خاموش ہو جاتے ہیں. استاد نے کہا پڑھو. انہوں نے کہا ایسا میں پڑھ لیا ہوں, مجھے آگے پڑھاؤ. چنانچہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے کہا گیا الف لام پڑھو گے, چلو الف لام پڑھو. مگر پڑھتے نہیں, خاموش ہے. کہا اور آگے پڑھو گے, خاموش ہے. کچھ کہہ نہیں رہے ہیں, آگے پڑھاؤ. اچھا تم خاموش کیوں ہو؟ بچے ابھی 5 سال کی عمر تمہاری ہے, تم کیا پڑھنا چاہتے ہو؟ یہ سب نہیں پڑھو گے, قاعدہ نہیں پڑھو گے, اما پارا نہیں پڑھو گے, کیا ڈائریکٹ تم قرآن پڑھنا چاہتے ہو؟ اس وقت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا تھا یہ سب تو میں پڑھ چکا ہوں, مجھے پڑھائیے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. استاد نے کہا بیٹا یہ تو 15 پارہ کی آیت پڑھ رہے ہو, تو 14 پارہ نہیں پڑھو گے. انہوں نے کہا میری امی 14 پارہ کی حافظہ ہے. میری امی گھر میں اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتی ہے جب تک کہ فجر کی نماز پڑھ کے 14 پارہ تلاوت نہ کر لے. میری امی مجھے گود میں لے کر جھاڑو لگاتی ہے, قرآن پڑھتی ہے. میری امی گھر کا کام کرتی ہے, مجھے گود میں لے کے قرآن پڑھتی ہے. میری امی گود میں لے کے قرآن پڑھتی تھی اور میں سن سن کے 14 پارہ کا حافظ قرآن. نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت عرف خواجہ غریب نواز فیضان دیوان شاہ بابا. سمجھ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ 5 سال کی عمر ہے, بیٹا کہہ رہا 14 پارہ کے بعد مجھے پڑھاؤ. کہاں سے سیکھے؟ بیٹا نے کہا میں غوث اعظم تو ماں کے پیٹ سے یاد کر کے آئے تھے, مگر یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے میری ماں میرے پیدا ہونے کے بعد جب مجھے کچھ کام کاج کرتی, فجر میں اٹھتی, فوراً کام میں نہیں لگ جاتی, پہلے نماز پڑھتی پھر قرآن پڑھتی. 14 پارہ جب تک پڑھ نہیں لیتی نہ گھر میں جھاڑو لگاتی, نہ تھالی مارتی, نہ کچھ کام کرتی. پہلے پڑھتی اس کے بعد کام کرتی. میں سن سن کے 14 پارہ یاد کر لیا ہوں. ذرا سوچیں, ماں باپ جب نیک ہوتے ہیں پھر بیٹا بیٹی نیک ہوتے ہیں. پھر وہی کہوں گا میری ماں میری بہنوں, تم تعویذ لینے آتے ہو, میرا بیٹا بگڑ گیا ہے تعویذ دے دو, میرا بیٹا شراب پیتا ہے تعویذ دے دو, میرا بیٹا جوا کھیلتا ہے تعویذ دے دو. میری ماں میری بہنوں تعویذ کی تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی. اگر گودی میں بیٹا بیٹی کو لے کے قرآن پڑھو گے, بیٹا کے سینے میں قرآن کی تعویذ دے دو, تو دنیا کی اور کوئی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب تمہارے بیٹے کے دل میں الحمد ہوگا, جب تمہارے بیٹے کے دل میں سورہ بقرہ ہوگا, جب بیٹے کے دل میں 30 پارہ ہوگا, تو اس بیٹے کو نہ جنات پکڑے گا, نہ بھوت پکڑے گا, نہ خبیث کا اثر ہوگا. آپ کا بیٹا دنیا میں بھی کامیاب ہوگا, آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. لیکن افسوس آج کل کی ماں بہنیں نہ قرآن کھولتی ہے کبھی, نہ نماز پڑھتی ہے. نہ قرآن کھولتی ہے نہ نماز پڑھتی ہے. نیند سے اٹھتی ہے, جھاڑو لیتی ہے, فوراً گالی دینا شروع کر دیتی ہے. اس کا کچڑا یہاں آ گیا, اس کا گندگی یہاں آ گیا, بس گالی گولو شروع. جہاں ایک شروع ہو گئی دوسری شروع. اس کے بعد جو مرد حضرات بات کو کیا چاہیے, گھر میں قرآن پڑھنا چاہیے. جو باپ اور کام میں جائیں گے, دیکھیے افسوس ہوتا ہے بہت, ہندو لوگ کام میں جانے سے پہلے نا اس کے گھر میں ایک مندر بنا کے رکھتے ہیں. لوگ پہلے جاتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اس مندر میں, گھنٹہ بجاتے ہیں, تھوڑا پھول ڈالتے ہیں اس کے مندر میں, اس کے بعد وہ لوگ کام میں جاتے ہیں. لیکن مسلمان کبھی اس طرح کرتے ہیں, پہلے مسجد آئیں گے, پہلے ضرور سجدہ کریں گے, اللہ کا شکر ادا کریں گے, پھر کام میں جائیں گے. نہیں,
नापाक भाग जाते काम में। मस्जिद आओ तो कहते नापाक है, मिला के बुलाओ तो नापाक है, मजार में बुलाओ तो नापाक है। कैसे नापाकी में मरना चाहते हो? अगर मर जाओगे इस नापाकी में क्या होगा? जो मर्द हजरात उनको चाहे पाक साफ रहे, काम में जाने से पहले अल्लाह को याद करो। उनको रोजी तुम्हारा दुकान का कस्टमर नहीं देता है, तुम्हारा ग्राहक रोटी नहीं देता है, रोजी देने वाला अल्लाह है। अल्लाह की इबादत करके अल्लाह से मांग के जाओ, वो अल्लाह मांगने से ज्यादा तुमको अता फरमाएगा। लेकिन करते क्या हो? नापाक दुकान जाके खोल देते हो, नापाकी की हालत में काम में चले जाते हो और अफसोस भी नहीं होता है। अगर घर में नमाज पढ़ के कुरान खोल के काम में जाओगे, माँ बहनें नींद से उठ के पहले नमाज पढ़ेगी, कुरान पढ़ेगी, फिर घर में झाड़ू झटा लगाएगी, तो मैं जरूर और यकीन से कहूंगा, तुम जब घर में नमाज पढ़ोगे, तुम जब घर में कुरान पढ़ोगे, देख देख के तुम्हारे घर के छोटे छोटे बेटा भी किताब खोल के बढ़ जाएंगे। कहना नहीं पड़ेगा बेटा कुरान पढ़ो, कहना नहीं पड़ेगा बेटा मदरसा जाओ, कहना नहीं पड़ेगा बेटा नेक बन जाओ। जब तुम नेक बन जाओगे, जब तुम कुरान पढ़ने बन जाओगे, तुम्हारे घर के बच्चे भी कुरान पढ़ने वाले बन जाएंगे, सजा करने वाले बन जाएंगे। इसलिए जरूरत है आज भी, अगर हम अपने बेटे को ख्वाजा गरीब नवाज की सीरत सुनाएंगे। सीरत इसीलिए बयान किया जाता है, तकरीर का असल मकसद यही होता है, बुजुर्गान-ए-दीन ने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं। आज माँ बहनें सीरियल देख करके सीखती है जिंदगी गुजारना, इसलिए बेटा बेटी भी सीरियल की तरह पैदा हो रहा है। बड़े होने के बाद सीरियल की तरह नाचने लगता है, डांस करता है माँ बाप के सामने, माँ बाप ताली मारते कहते बहुत अच्छा नाच रहा है, मेरा बेटा बहुत अच्छा गा रहा है, और मालूम नहीं नाचते नाचते आप ही को घर से निकालने वाला है जवान होने के बाद। यही लड़का जवान होके क्योंकि हीरो दिखाए, हीरोइन दिखाए, फिल्म दिखाएगा, ये बड़ा होके हीरो का एक्टिंग अदा करेगा और फिर आप ही को लात मार के घर से निकालेगा। बात बहुत सारा है, वक्त हो गया है, बहुत बड़े खतीब बैठे हैं, ताकि बिठाना भी इनको मुनासिब नहीं है और गुस्ताखी हो रही है, इसलिए मैं बाबा का उर्स में भी ऐसा तकलीफ नहीं होता है। अब आइए मैं करता हूँ। असल में चूंकि उर्स के मौके पर लोग सुन नहीं पाते हैं, अपने अपने काम में मेहमान नवाजी में लगे रहते हैं। यही मौका है जहां मैं इनको कुछ सुधार सकूं, कुछ हिदायत दे। अल्लाह तो हिदायत देने वाला, अल्लाह इनको हिदायत दे ताकि और तरक्की करे, मसला की आला हजरत पर सख्ती से कायम रहे। गरीब नवाज वहां से निकले, मैं बहुत कुछ बोलने वाला था मगर टाइम चूंकि बिल्कुल मुख्तसर है, अब आखिर में आ जाता हूँ। गरीब नवाज वहां से चलते चलते गरीब नवाज ईरान आए, अफगानिस्तान आए, वहां से पाकिस्तान आए, लाहौर के रास्ते से हुए गरीब नवाज जो है आपका दिल्ली आए, दिल्ली से पानीपत किनारे से होते हुए गरीब नवाज राजस्थान आके पहुंचे, जहां अजमेर शरीफ है वहां आके पहुंचे। सरकार गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हो वहीं पे मौजूद है। और गरीब नवाज जब आए, चारों तरफ कुफ्र ही कुफ्र है, कोई ना अपना घर है, ना वहाँ कोई अपना दर है, ना कोई वहाँ अपना रिश्तेदार है। गरीब नवाज वहाँ आए, रहने के लिए घर नहीं है, एक दरख्त के नीचे बैठे, मगर कुर्बान जाइए दरख्त के नीचे बैठ कभी अल्लाह को भूले नहीं है। जब नमाज का वक्त आया, गरीब नवाज ने कहा बेटा कुतुबुद्दीन अजान दो। वो हिंदुस्तान की जमीन की अजान थी। जब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने राजस्थान की धरती में खड़े होकर अजान पुकारा, अल्लाह वहदहू ला शरीक की वहदानियत का ऐलान किया, रसूल की रिसालत का ऐलान किया, जब वो आवाज अना सागर के चारों तरफ गूंजने लगी तो एक अजीब कैफियत आ गई, चारों तरफ एक अजीब माहौल बन गया। उसी माहौल में सरकार गरीब नवाज ने नमाज पढ़ाई, गरीब नवाज इमाम बने। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तकबीर दिए। नमाज मुकम्मल होने के बाद दूर से काफिर और मुशरिकीन मंदिर में बैठे बैठे सारा माजरा देख रहे थे, ये क्या हो रहा है, हमारे हिंदुस्तान में कौन लोग आ गए हैं, ये लोग उठक बैठक क्यों करते हैं। कुछ हिंदू आए, आने के बाद कहने लगे तुम कौन लोग हो, किस मुल्क से आए हो, किस देश से आए हो, पहली मर्तबा देख रहे तुम लोगों को, कहां से आए हो, ये उठक बैठक क्या है, ये खड़े होकर आवाज लगाना क्या है, दिन में 5-5 बार ऐसे आवाज क्यों लगाते हो, उठक बैठक क्यों करते हो, 5-5 बार हाथ मुंह धोते हो, कुल्ली करते हो, गड़गड़ा करते हो, नाक मुंह साफ करते हो, आखिर ओछा क्या है, ये है क्या। तो गरीब नवाज ने कहा ये इस्लाम है। गरीब नवाज ने कहा ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। और हमारे इस्लाम में दिन में 5 वक्त नमाज फर्ज है।
लोगों ने कहा तुम्हारा घर नहीं, रिश्ते नमाज है कि हाँ, घर बाद में, रिश्तेदार बाद में, परिवार बाद में, पहले इबादत, पहले नमाज, पहले हम नमाज पढ़ते हैं। अच्छा उठक बैठा है क्या, इसी को हम नमाज कहते हैं। अच्छा जोर से चिल्लाना ये अजान है, तो क्या तुमको खराब लग नहीं? बहुत जब अजान देते हो बहुत अच्छी आवाज लगती है, बहुत सुनने अच्छा लगता है, ठीक है तुम लोग सुनते जाओ। करीब नमाज अजान थी, किसी को कुछ नहीं गए, नमाज पढ़ते गए, उसके बाद लोगों को बैठ के कुछ कुछ तबलीग करते और कुछ कुछ नसीहत करते, वो लोग भी आके बैठ गए सुनते रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि राजा का हुक्म हुआ कि इन लोगों को पानी बंद कर दिया जाए, पानी ना दिया जाए। अना सागर पर पहरा लगा दिया, तुम लोग वुज़ू करते हो हमारा पानी गंदा हो जाता है, तुम लोग नाक साफ करते हो पानी गंदा हो जाता है, पानी बंद कर दिया गया। मगर गरीब नवाज ने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। जब अजान का वक्त हुआ, गरीब नवाज ने अपने खादिम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से कहा बेटा एक लोटा ले जाओ और अना सागर से कहो ऐ अना सागर तुझे ख्वाजा गरीब नवाज बुला रहे हैं। कहिए सुभान अल्लाह। इतना कहना था, जब गए तो पूरे अना सागर का पानी एक लोटा में आ गया। मुख्तसर में कह रहा हूँ जल्दी जल्दी, पूरा अना सागर का पानी एक लोटा में आ गया। जब सारा पानी यहाँ आ गया, मछली तड़पने लगे, लोग तड़पने लगे। एक रिवायत में बात ये आती है कि सिर्फ अना सागर का नहीं, उस दिन पूरे अजमेर में बल्कि पूरे राजस्थान में हर नदी का, हर तालाब का, हर कुएं का पानी खुश्क हो गया था, सूख गया था। सारे लोग बेचैन हुए, परेशान हुए, मंदिर में आए और कहने लगे पानी हो गया, पानी हो गया, पानी खत्म हो गया, शायद कि अजाब नाजिल हो गया, कुछ हो जाएगा, पानी दिला दो। मंदिर में जाके सिर तकते रहे, सर तकते रहे, मंदिर में जाके अपनी मूर्ति, अपने देवताओं को बुलाते रहे, मगर कोई मदद नहीं किया। मदद कैसे करेगा, ये पत्थर का मूर्ति क्या मदद कर सकता है, कोई मदद नहीं कर सका। आखिरकार लोग हैरान परेशान होके गरीब नवाज के कदमों में आए। आने के बाद कहे हुजूर हम लोगों से गलती हो गई, हम लोगों को माफ कर दिया जाए। गरीब नवाज ने कहा ये इस्लाम है, अगर कोई आता है माफी मांगने के लिए हम अकड़ते नहीं, हम उसे माफ कर देते हैं, चाहो तुम्हें माफ कर देते हैं। गरीब नवाज से कहा कि अच्छा जो पानी आप ले ली है, पानी से अना सागर को भर दो। गरीब नवाज ने कहा ये कोई और मजहब होगा जो पानी से रोकता है, मगर हम दुश्मनों को भी पानी देते हैं, पानी से रोकते नहीं है। गरीब नवाज ने कहा पानी लो जितना लेना चाहते लो। उन्होंने कहा अना सागर को पानी से भर दो। गरीब नवाज ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से कहा बेटा जाओ पानी लेके जाओ, अना सागर में उड़ेल दो। गरीब नवाज के खादिम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जाते हैं, पूरा अना सागर में पानी डाल देते हैं, पूरा अना सागर पानी से भर जाता है। बहुत भीड़ लगी हुई थी, चारों तरफ लोगों का भीड़, चारों तरफ से लोग देख रहे थे ये क्या मामला है, एक फकीर है, एक दुर्वेश है, कहां से आए हैं, ना इसका घर है, ना दर है, ना इसके साथ कोई फौज है, ना ताकत है, ना कुव्वत है, ना बंदूक है, ना तलवार है, ना कुछ है, मगर उसके बावजूद इनका पावर मानना पड़ेगा, इनकी ताकत मानना पड़ेगा। इनकी हुकूमत तो पानी पर भी चल रही है, पानी को बुलाते तो पानी आ जाए, पानी को छोड़े तो पानी से भर जाए। यकीनन ये बहुत बड़े कोई पहुंचे हुए होंगे। वो सारे हिंदू गरीब नवाज के कदमों में आते हैं, वो आने के बाद कहते हैं हुजूर यकीनन आप भी अच्छे हैं, आपका इस्लाम भी अच्छे है। उसी दिन एक ही दिन में 30,000 से ज्यादा काफिर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। 30,000 से ज्यादा काफिर एक ही दिन में कलमा पढ़ मुसलमान हो गए। उसके बाद हर दिन कुछ कुछ मुसलमान होते रहे, मुसलमान होते रहे। एक दिन ऐसा आया, अब मुख्तसर बात इख्तिताम पर है कि चारों तरफ से सारे पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम फैल गया, इस्लाम फैल गया। एक दिन आया, रजब का महीना था, रजबुल मुरज्जब की 6 तारीख की शब थी। सरकार गरीब नवाज उनकी शान ये थी, गरीब नमाज का मकाम ये था, उनके खादिम का कहना है गरीब नमाज इशा की नमाज अजमेर में पढ़ते रात भर कहीं गायब हो जाते थे, फिर फजर में आते थे नमाज के टाइम, चेहरा बड़ा रोशन होता, मुनव्वर रहता। जब फजर में आते नूर निकलता था चेहरे से। एक दिन कहा खादिमों ने पूछा हुजूर कहाँ चले जाते हैं? गरीब नवाज कहते हैं इशा की नमाज यहाँ पढ़ाने के बाद मैं मक्का और मदीने की जियारत के चले जाता हूँ, फिर जब फजर का टाइम होता है मैं यहाँ आ जाता हूँ। गरीब नवाज की इतना पावर कि फौरन कहाँ अजमेर, कहाँ मदीना, कहाँ हिंदुस्तान, कहाँ अरब, बीच में 7 समंदर कैसे पार कर जाते हैं। वो पावर अल्लाह ने दिया था, वो कुव्वत अल्लाह ने दिया था कि अभी यहाँ हाजिर तो कभी वहाँ हाजिर। जब गरीब नवाज में इतना पावर है
تو کیا میرے نبی کے اندر پاور نہیں ہوگا؟ آج کل جو پیر لوگ کہتے ہیں، آج کل جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی حاضر ناظر نہیں ہے، جب غریب نواز کبھی اجمیر میں حاضر ہے، کبھی مدینہ میں حاضر ہے، ابھی یہاں موجود، ابھی وہاں موجود، کیا میرے نبی کبھی مدینہ میں، کبھی ہنمانڈی میں نہیں آ سکتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے اگرچہ ہم ہنمانڈی میں غریب نواز کا عرس کر رہے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے غریب نواز بھی دیکھ رہے ہیں، مدینہ سے مدینے کے تاجدار میرے نبی بھی دیکھ رہے ہیں۔ رجب کی 6 تاریخ تھی، رات ہو گئی تھی، عشاء کی نماز پڑھ لیے تھے، خادموں کا کہنا تھا رات میں غریب نواز اندر سے کمرہ بند کر دیتے ہیں، اندر چلے جاتے ہیں۔ اب سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کمرے کے اندر پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد آپ کے پاس آخری پہر ہو جانے کے بعد اب غریب نواز عجیب و غریب کیفیت کمرے کے اندر سے آنے لگی، عجیب کیفیت آنے لگی۔ خادم لوگ گھبرانے لگے، ڈرنے لگے، آواز کہاں سے آ رہی ہے، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ مگر کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ دروازے میں دستک دے یا دروازہ کھولا جائے۔ رات کے آخر پہر میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز بند ہو گئی، اور بالکل آخر وقت میں جو ہے جب آواز نہیں آئی، فجر کی اذان ہو گئی۔ نماز پڑھنے کے لیے خادموں نے آواز لگائی، دستک دی، مگر اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ جب کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، خادم اپنے سب نماز پڑھ لیے۔ نماز پڑھ لینے کے بعد اب خادموں نے غریب نواز کے دروازے کو توڑا۔ جب توڑ کے اندر جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ غریب نواز کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سرکار غریب نواز کے قریب خادم لوگ گئے، آنکھوں میں آنسو ہے، غریب نواز کے چہرے کو کھولتے ہیں۔ جب غریب نواز کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ غریب نواز کی پیشانی میں لکھا ہوا ہے ھذا حبیب اللہ فی حب اللہ۔ عربی میں لکھا ہوا ہے ھذا حبیب اللہ فی حب اللہ۔ اللہ کی محبت میں، اللہ کی راہ میں گئے ہیں، اللہ کے محبوب بن کے دنیا سے گئے ہیں۔ اس کے بعد 90 لاکھ سے زیادہ کافروں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا کر غریب نواز ہندوستان سے گئے، لیکن آج بھی ہندوستان کی چوکر سے جان رہے کتنے کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سبوں کی عقیدہ اور ایمان کو سلامت رکھے، ہم سبوں کو بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص مسئلہ کی اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم اور دائم عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔